کچھ مسافر راستوں کی دھول میں کھو جاتے ہیں، کچھ سجدوں کی مٹی میں پہچان پا لیتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کی منڈی میں سودا کرتے ہیں اور کچھ رب کی حضور اپنے دل کا سودا کراتے ہیں۔ کچھ کے قدم بازار تک جاتے ہیں، کچھ کے قدم مزار دل سے گزر کر در خدا تک پہنچتے ہیں۔ کچھ مسافر منزل کو دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں اور کچھ دنیا کو صرف ایک سرائے جانتے ہیں۔ کچھ کا سفر شہرت تک محدود رہتا ہے اور کچھ کا سفر شہادت عشق تک جا پہنچتا ہے۔ کچھ کو آئینہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور کچھ کو تنہائی اپنا رب دکھا دیتی ہے۔ کچھ تھک کر شکایت کرتے ہیں اور کچھ تھک کر دعا کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ہاتھ پھیلانا دنیا سے سیکھتے ہیں اور کچھ ہاتھ اٹھانا آسمان سے سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ مسافر دنیا سے لوٹ کر خالی جاتے ہیں اور کچھ اپنے رب کی رحمتیں لوٹ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اصل فرق راستوں کا نہیں ہوتا، اصل فرق نیت کا ہوتا ہے۔ جو دنیا کے لیے چلتا ہے وہ ہر دنیا میں رہ جاتا ہے اور جو اللہ کی طرف چلتا ہے وہ فنا ہو کر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ دنیا کا مسافر ہے، ٹھہرنا اسے آتا ہی نہیں۔ دنیا کا مسافر ہے، ٹھہرنا اسے آتا ہی نہیں۔ ہر سانس اسے آخرت کی طرف رواں دواں رکھتی ہے۔ یہ راہ فنا کیا ہے؟ فقط پل دو پل کا ٹھکانا۔ اصل گھر وہی ہے جہاں دل خدا کی طرف رواں دواں ہے۔ اصل گھر وہی ہے یہاں دل خدا کی طرف رواں دواں ہے۔ اپنا ہم رونے کا فسانہ کریں گے، درد کو بھی ہنس کے بیگانہ کریں گے۔ جو ملا قسمت سمجھ کر لے لیا ہم نے، جو نہ پایا اس کو جانا کریں گے۔ دل میں رکھ لیں گے محبت کی حرارت، ورنہ آنکھوں کو کبھی دریا کریں گے۔ مل گیا تو شکر ہوگا اس خدا کا، مل گیا تو شکر ہوگا اس خدا کا، نہ ملا تو صبر کا صحرا کریں گے۔ اپنا ہر دھڑکن پہ اس کا نام ہوگا، ہم خودی سے راستہ پھر تازہ کریں گے۔ ہم اسی سے پھر راستہ تازہ کریں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے درخت پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھیت، نہریں، مکان سب پیچھے جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ نہیں جا رہے ہوتے، ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ چلتے رہے تو راستے بنتے گئے قدموں کے ساتھ، رکتے تو شاید کھو ہی جاتے ہم ہجوم ذات میں۔ ہم سمجھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، مگر ہم اپنے رب کی طرف سفر میں ہیں۔ ہر سانس لے کے ہم ذرا آگے بڑھا کرتے رہے، منزل قریب آتی رہی ہم دور سمجھتے رہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ رفتار کیسی ہے؟ سمت درست ہے؟ ایک دن یہ گاڑی رک جائے گی۔
افشاں یہ زندگی فقط ایک عارضی سا راستہ، لوٹیں گے سب اسی کی جانب، وہی ہے سب کا آسرا۔ اللہ ہمیں ایسا مسافر بنا دے جو راستے بھی پہچانے اور منزل بھی نہ بھولے، اور جب یہ سفر ختم ہو تو تو ہم سے راضی رہے۔ یاد رکھیے ہم سب مسافر ہیں، یہ دنیا ایک راستہ ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، مگر حقیقت میں ہم گزر رہے ہیں۔ ہر سانس ہمیں اپنی منزل کے قریب لے جا رہی ہے، ہر دن ہمیں اپنے رب کی حضور ایک قدم اور قریب کر رہا ہے۔ ایک دن یہ سفر رک جائے گا، یہ گاڑی ٹھہر جائے گی اور ہم سب اپنے اصل مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اس لمحے نہ رفتار کام آئے گی، نہ راستوں کے منظر، بس یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے سفر کیسے طے کیا۔ اصل بات یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، حالانکہ وقت ہمیں گزار رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم چل رہے ہیں، حالانکہ ہم منزل کے قریب کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ذرا گہرائی سے سوچیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی درخت پیچھے جا رہے ہیں یا اصل میں ہم خود سفر میں ہیں؟ زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بچپن گزر گیا، جوانی گزر رہی ہے، عمر بیت رہی ہے، مگر حقیقت میں وقت نہیں گزر رہا، ہم گزر رہے ہیں۔ دنیا اپنی جگہ قائم ہے، درخت وہیں کھڑے ہیں، سڑک وہیں موجود ہے، راستے وہی ہیں، بس ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک سڑک ہے اور ہم سب ایک گاڑی میں بیٹھے مسافر ہیں۔ ہر دن ایک میل کا پتھر ہے، ہر سال ایک نیا موڑ ہے، ہر واقعہ ایک نیا منظر ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں پیچھے رہ رہی ہیں، حالانکہ دراصل ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہم بچپن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دوست پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ خواب راستے میں رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اسٹیشن پر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، مگر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف سفر میں ہے، مانے وہ نہ مانے، ہر سانس ہمیں اپنے انجام کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ منزل بہت دور ہے، لیکن اصل میں ہر لمحہ ہمیں منزل کے قریب کر رہا ہے۔ جیسے گاڑی میں بیٹھ کر ہمیں لگتا ہے کہ درخت پیچھے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ دنیا باقی ہے اور ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم خود اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس سفر میں کچھ لوگ راستے کے منظر میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ مسافر ہیں۔ وہ درختوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، وہ راستوں کو ہی منزل سمجھ لیتے ہیں، وہ عارضی چیزوں کو مستقل مان لیتے ہیں،
مگر حقیقت یہ ہے کہ سب منظر عارضی ہیں۔ گاڑی نہیں رکے گی، وقت نہیں رکے گا، سفر جاری رہے گا۔ عقل مند وہ ہے جو سفر میں رہتے ہوئے منزل کو نہ بھولے، جو منظر سے لطف بھی لے مگر راستہ نہ بھولے، جو دنیا میں رہے مگر دنیا میں کھو نہ جائے۔ ہم سب سڑک پر ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہم ڈرائیور سے کہتے ہیں رفتار سنبھال کر چلو، ہم نقشہ دیکھتے ہیں، ہم راستے چیک کرتے ہیں، لیکن زندگی کے سفر میں ہم کتنی بار رکتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ہماری رفتار کیسی ہے، ہماری سمت درست ہے؟ ہر گزرتا دن ایک درخت کی طرح پیچھے چھوٹتا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ گاڑی اپنی آخری منزل پر رک جائے گی۔ تب نہ درخت اہم ہوں گے، نہ راستے کے منظر، نہ رفتار، نہ دنیا کی دوڑ۔ تب صرف یہ اہم ہوگا کہ ہم نے سفر کیسے طے کیا، ہم نے راستے میں کیا سیکھا، ہم نے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا۔ زندگی ایک سفر ہے، دنیا ایک سڑک ہے، اور ہم سب مسافر ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم صحیح سمت میں آگے جا رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب ایک دن ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ افسوس نہ ہو کہ ہم منظر دیکھتے رہے اور منزل بھول گئے۔ جب ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو خدا کا سوال ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم کتنا سفر اور کہاں کہاں سے گزر کر آئے ہیں، کتنے منظر، کتنے مناظر، کتنے درخت، کتنے دریاؤں کے سین دل و دماغ میں رکھے، بلکہ خدا پوچھے گا کتنوں کے ساتھ انصاف کیا، سفر کے دوران کس کس مجبور انسان کے کام آئے۔ کیا تمہیں یہ سفر بتا نہیں رہا تھا کہ تم زندگی کو پیچھے چھوڑ کر میری طرف رواں دواں ہو؟ یہاں پھر نیکی کرنے کے لیے واپس نہیں بھیجے جاؤ گے۔ گزرتے راستوں کے مناظر، درخت، دریا تمہیں سمجھا تو رہے تھے کہ تمہاری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اصل منزل بہت قریب ہے، وہ منزل جو میری طرف تھی۔ کیا تم سفر کے دوران میرے کسی مجبور انسان کے کام آئے؟ روک کر گاڑی پوچھا، مسافر ہو، بھوک لگی ہے، ضرورت مند ہو، کیا تم کسی کے کام آئے؟ یا مناظر میں کھو کر اپنے نشے میں آگے بڑھتے چلے گئے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی جتنی جلدی کر سکو اس کو کر لو، اسے کل پہ نہ چھوڑو۔ کل کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے رب کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہر طرف وہ اس کی ذات کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے مجبور بندوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ ہے اصل منزل۔
اس کی یادوں نے مجھے نہ ڈھال دیا، پاؤں میں چھالوں نے عشق بے مثال دیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا در بدر راتوں میں، ہر قدم نے مجھے ایک نیا سوال دیا۔ وہ نظر میں نہ آیا تو کیا ملال تھا، ایسی احساس نے دل کو بھی خال دیا، اسی احساس نے دل کو بھی خال دیا۔ راستوں نے سمیٹے میرے زخم سب، راستوں نے سمیٹے میرے زخم سب، یہی زخموں نے مجھ کو کمال دیا۔ تھک کے رکنا بھی ممکن نہ تھا اس سفر، تھک کے رکنا بھی ممکن نہ تھا اس سفر، اس کی چاہت نے جینے کو ڈھال دیا۔ جو ملا درد اس کی طلب کے عوض، جو ملا درد اس کی طلب کے عوض، اسی درد نے مجھ کو مثال دیا۔ افشاں کہہ اٹھا دل یہ آخر کار، عشق نے ہی مجھے آخر بے مثال دیا، عشق نے ہی مجھے آخر بے مثال دیا۔ میں خالی ہاتھ گیا تھا تیری دہلیز کرم پر، تو نے سینے میں اتار کر مجھے اپنا سا بنا لیا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ہر شخص تنہا آیا ہے اور جائے گا بھی تنہا، مگر فرق یہ ہے کہ کوئی صرف وقت گزار کر چلا جاتا ہے اور کوئی عبادت کو وقت دے کر چلا جاتا ہے، یعنی وقت کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو سفر ہے وہ قدموں سے نہیں نیتوں سے طے ہوتا ہے۔ یہ راستہ زمین پر نہیں بنتا، یہ دل کی اندر کی کیفیت ہے۔ جب بندہ پہلی بار سچے دل سے جھکتا ہے تو دراصل وہ چل پڑتا ہے، جب وہ اپنی غرور کو اتارتا ہے تو فاصلہ کم ہونے لگتا ہے، جب وہ اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے تو دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ دنیا کا مسافر جب اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مال نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ شہرت نہیں جاتی، اس کے ساتھ نیت جاتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں جاتے، اس کے ساتھ تعلق اللہ جاتا ہے۔ وہ یہاں سے کیا لے کر جاتا ہے؟ وہ لے کر جاتا ہے سجدوں کی نمی، آنکھوں کی سچائی، توبہ کی لرزش، صبر کی خوشبو اور ان لمحوں کا نور جب اس نے تنہائی میں اپنی رب کو پکارا تھا۔ وہ لے کر جاتا ہے وہ درد جو اس نے برداشت کیا مگر شکایت نہ کی، وہ لے کر جاتا ہے وہ خاموشی جب وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتا، اور وہاں کیا پاتا ہے؟ وہاں اسے حساب بھی ملتا ہے، مگر اس سے پہلے رحمت ملتی ہے، وہاں اسے عمل بھی ملتا ہے، مگر وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی کمرے میں نہیں تھا۔ وہاں اسے وہ قرب ملتا ہے جس کے لیے اس کا دل ساری عمر بے چین رہا۔ جب بندہ اللہ کے قرب کو پہچانتا ہے
اور اس کے قریب ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کس چیز کو وہ کھو رہا تھا، وہ دراصل خالی کر رہی تھی تاکہ وہ بھرا جا سکے اللہ کی رحمتوں سے۔ یہاں جو آنسو گرے تھے وہاں وہ موتی بن جاتے ہیں، یہاں جو سجدے جھکے تھے وہاں وہ سایہ بن جاتا ہے۔ دنیا کا مسافر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر اس نے سچائی کے ساتھ جیا ہو تو وہ اپنے ساتھ اپنا دل لے کر جاتا ہے، اور جب دل سلامت ہو تو سب سلامت ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا جیت لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے جائے، اور جب رب راضی ہو جائے تو مسافر کو منزل سے بڑھ کر قرب نصیب ہوتا ہے۔ وہاں جب رب نے آغوشی رحمت میں سمیٹ لیا مجھ کو، میرے سجدوں کا ہر آنسو محبت بن کر لوٹ آیا۔